عرب امام کے علاقے میں نماز کے آخر پر صرف ایک سلام دائیں طرف کرتے ہیں، بلکہ پاکستان کے اندر اور دوسرے علاقوں میں یہ نماز کے آخر پہ نہیں کرتے، نماز جنازہ کے آخر پہ کرتے ہیں۔ نماز کے آخر پر نہیں کرتے، وہ نماز کے آخر پہ 2 ہی سلام پھیرے جاتے ہیں، عرب میں بھی عجم میں بھی۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ایک سلام پھیرا جاتا ہے؟ وہ نماز کے بعد جو جنازہ ہوتا ہے نا، جنازے میں ایک طرف سلام ہوتا ہے، اور سنت یہی ہے۔ پچھلے دنوں میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی تھی، وہ ہم نے رات کو اپلوڈ کر دی ہے، نماز جنازہ کا سنت طریقہ۔ بڑے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی جی نماز جنازہ کا سنت طریقہ بتائیں، تو میں نے سارے اختلافات اس میں ڈسکس کر دیے ہیں۔ جو تقی عثمانی صاحب نے وہ ایک جنازہ سورہ فاتحہ اس میں پڑھ دی، تو وہ حنفی سارے ان کے پیچھے پنجے جاڑ کے پڑھ گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس نے پوری زندگی اپنے فرقے کی خدمت کی ہے، ایک مسئلے میں اس نے کوئی گالی نہیں نکالی اپنے فرقے کو، نہ یہ کہا کہ ہمارے فرقے والے غلط جنازہ پڑھا رہے ہیں، صرف اس نے سورہ فاتحہ جنازے میں پڑھ دی ہے، تو سارے کہہ رہے ہیں انہوں نے شیخ الاسلام بنایا ہے۔ ہاں اور تسی بنایا سی، تہاڈا شیخ الاسلام سی نا۔ تو اگر شیخ الاسلام کی یہ حالت ہے کہ وہ ایک مسئلے میں اختلاف نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے آپ بھی ٹھیک ہو، لیکن یہ بہتر ہے کیونکہ بخاری میں آ گیا ہے کہ سورہ فاتحہ جنازے میں پڑھنا سنت ہے، تو میں نے اپنے بھائی کے جنازے میں پڑھ لی۔ انہوں نے کہا نا انجتے نہیں۔ اور تقی عثمانی صاحب کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب تک آپ فرقے کا دفاع کریں گے نا، آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا، بھائی جڑیں بڑھو باہر نکلو کو جی ایسی تیسی تھوڑے باپیاں دی، میں وہ تکاں گا جو قرآن و سنت نے لکھے ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ انہوں نے آپ کی عزت تو پھر بھی کوئی نہیں کرنی ہے۔ دیکھ لیں ایک مسئلے میں انہوں نے کس طرح ہنگامہ کھڑا کیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ انہوں نے کہا جی دیکھو جی یہ حدیثیں باقی لوگوں کو نہیں پتہ چلی، تو ایک دروازہ الحمدللہ انہوں نے اس دور کے اندر اپنے فرقے میں کھولا۔ ویسے تو ہم نے ان کے دروازے ہی توڑ دیے ہیں، کھولنے والی تو بات ہی کوئی نہیں رہی ہے، وہ تو ننگے ہو کے سارے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن چلے اپنے فرقے میں اگر کوئی پاگل تھے جو جن کے سامنے کھلے ہوئے دروازے تھے اور جان بوجھ کے انہوں نے اپنی آنکھوں کے آگے کوئی پردہ کیا ہوا تھا، تو ان کو بھی اب نظر آ گیا کہ تمہارے اپنے ابے نے مان لیا ہے۔ اب فکر کرو کہ تمہارے اپنے ابوں کے جو جنازے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے؟ شیخ احمد سرندی جسے یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں، اس نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے نا بخاری مسلم کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں نماز میں پڑھتا اس کی نماز ہی درست نہیں ہے، تو میں اس وقت سے نا ڈر گیا اپنی نمازوں کے بارے میں، کوشش کرتا ہوں میں امام خود ہی بنوں، چونکہ میں حنفی ہوں، تو حنفی تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، تو مجھے خطرہ لگا رہتا ہے پتہ نہیں میری نماز ہو رہی ہے نہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نماز خود پڑھاؤں تاکہ فاتحہ تو پڑھو۔ او ماموں پارٹی پچھلا دن نماز بھی کوئی فکر کر رہا، اپنی نماز ہی تمہیں فکر ہے، کتنے یہ خود غرض ہے۔ یہاں آپ کو کہتے ہیں ہم اپنے مریدوں کو جنت میں لے کے جائیں گے، وہ ادھر ہی تم لوگوں کے ساتھ 2 نمبریاں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی نماز کی فکر ہے، ہم امامت کروائیں گے۔ اور یہ کون ہے جسے دیوبندی اور بریلوی کہتے ہیں 1000 سال کا مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی، یہ خود اپنے بارے میں لکھ رہا ہے۔ مجھے بتائیں ان لوگوں کے کردار کیا ہے، خود پڑھیں۔ وہ کہہ رہا منو اپنی ٹینشن لگی ہے کہ چلو یار میں جماعت کراواں، میں نے فاتحہ پڑھانا، یعنی میرے پچھلے جان پہاڑ اور پچھلے اسی پہ امید لگا کے بیٹھے تھے، اور تو لکھ کے دس رہے ہیں کہ میں تو 2 نمبری اتنے پہ کرنا آگے تو میں تمہیں ویسے ہی۔ یہ حالت ہے ان کی۔ ہاں جہری نماز جو ہے نا جس میں امام بلند آواز سے کرتا ہے اس میں مقتدی کا سن لینا کافی ہے، کیونکہ سننا پڑھنے کے حکم میں داخل ہے۔ لیکن سر جاری رکھتے ہیں تو صرف 6 ہیں، 17 میں سے 6 رکھتے جاری ہیں فرض کی، 11 تو ساری سرن ہے، ظہر کی 4 کی 4، عصر کی 4 کی 4، مغرب کی آخری 1 اور عشاء کی آخری 2، یعنی جو 17 رکھتے ہیں فرض ہے نا، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء، ان 17 میں سے 11 میں فاتحہ آپ نے امام کے پیچھے پڑھنی ہوتی ہے، جس میں امام خاموشی سے پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی آہستہ آواز میں۔ خاموشی سے تو نماز ہوتی نہیں ہے، زبان ہلنا تو ضروری ہے، اپنا سننا تو ضروری ہے، یہ اس میں بھی نہیں پڑھتے، دکانوں کے حساب کرتے ہیں زور اثر میں، ظاہر زور اثر چاروں رکھتا ہوں کچھ بھی نہیں کرنا کرانا۔ اور یقین کریں عام آدمی زور اثر میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھتا ہے جب تک کہ اسے مولوی نہ کاٹ لے اور اسے بتائے کہ نہیں پڑھنی۔ آپ میں سے بھی اکثر لوگ ہوں گے آپ کو نہیں پتا ہوگا، زور اثر میں بھی پڑھتے رہے اور پھر کوئی مولوی کاٹتا ہے آپ کو کہتا نہیں یہ بھی چھڑ دو، حالانکہ عقل نہیں کام کرتی، یار اگر چھڑ دیے تو کیا کریے، دکان کا صاحب کریے۔ ہاں جب امام قرات کر رہا ہے اس وقت سن لیں، ٹھیک ہے، وہ سمجھ آتی ہے۔ تو یہ لوگ تو بالکل فاتحہ کے دشمن ہیں۔ تو آپ دیکھیں تقی عثمانی صاحب نے فاتحہ کیا پڑھی ہے، وہ سارے ان کے دشمن ہو گئے، تو کہتے ہیں کتنے تھا شیخ الاسلام ہے۔ اس لیے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ زیرو کمپرومائز ہے۔ وہ جو قرآن میں آیا نا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی ملت پہ نہ آ جاؤ یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، کسے کہا گیا؟ صحابہ کرام کو۔ صحابہ کو بھی یہ فہم تھا کہ یار ہم حضرت عیسیٰ کی اتنی عزت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی عزت کرتے ہیں، تو یہودی اور نصرانی ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟
कॉमन टर्म्स पे तो इकट्ठे हो जाए हमारे साथ, लेकिन कुरान ने कहा कि ये जब तक तुम इनकी मिल्लत पे नहीं आ जाते ना, उस वक्त तक इन्होंने तुमसे राजी नहीं होना। और आप लोग भी याद रखें, जब तक आप इन फिरकों की मिल्लत पे नहीं आ जाते ना, और 100% एक मसले में इख्तिलाफ करेंगे, उठा के परे फेंकेंगे आपको। मुझे खुद तारिक जमील साहब ने बताया, एक दफा नहीं, एक दफा तो बर्फ से नफीस सामने बैठ के फोन पे कई दफा बता चुके कि मैंने जब ये हदीस बयान की, मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला, जिसका मौला मैं उसका मौला अली। ये हदीस तो अहले सुन्नत के यहां पाई जाती है, हदीस से मुतवातिर है, जामे तिरमिजी में है, मुस्नद अहमद में है, सुनन नसाई अल कुबरा के अंदर मौजूद है और कई किताबों में। तो कहते हैं मेरे अपने फिरकों की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं ना, उनके मौलवियों ने मुझे फोन पे कत्ल की धमकियां दी। इख्तिलाफ राय नहीं सरकार, कत्ल की धमकियां। तारिक जमील साहब ने मेरा कभी मक्खी भी नहीं मारी होगी, उनसे तो हिंदू भी खुश हैं, जिस तरह की वो मीठी तौहीद बयान करते हैं। वो अंबिया वाली तौहीद नहीं है, वो हिंदू यहूदी ईसाई उनके वाली तौहीद है। अंबिया वाली तौहीद में ना आपने फिर नंगी तलवार की तरह तौहीद बयान करनी है। हाँ, चांद अल्लाह ने बनाया, सूरज अल्लाह ने बनाया, ये सारे मानते हैं। जैसे ही आप कहेंगे ना मांगना अल्लाह से है, कब्र में मरा हुआ अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा क्या करेगा, उधर ही आप देखें आपको ये आपके मजमे भी छट जाएंगे। और अगर आप ये तौहीद बयान नहीं कर रहे तो बस छोड़ दें, फिर वो तौहीद हो एक उस तरह की तौहीद अल्लाह को मतलूब ही नहीं है कि आप सिर्फ इतनी तौहीद बयान करें। नबी इस्लाम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि अधूरी तौहीद बयान करें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन्होंने अपने फिरके से इख्तिलाफ नहीं किया। ये नहीं है कि देवबंदी मानते हैं कि ये हदीस गलत है, कहते हैं हदीस ठीक है लेकिन सारी सही गल्लां करनियां भी तो नहीं ना चाहिए। हाँ, बस वही गल है, दूसरे ਨੂੰ तकवीत मिलती है। इससे आप अंदाजा लगा लें इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका टोटल दीन यह है कि किस चीज से दूसरा नाराज होता है वो हमने बयान करनी है, और किससे अपना खुश होता है हमने वो बयान करनी है। हाँ, देखें ना इनकी दुकानें फिर कैसे बंद हुई हैं। वो आपने वो देखी है, वो एक एनिमेशन, वो कार्टून टाइप एक जो भाई ने बनाई है। हाँ, 4 दुकानें जड़ियां डिगियां ने। हाँ, तो ये ऐसे ही हुआ है ना।